تو میاں صاحب بال تو اس وقت نہیں تھے اتنے زیادہ، پھر بھی انہوں نے کنگھا نکالا، اور میرے خیال میں مجھے بھی عادت ہے کہ چھوٹا کنگھا ضرور ہوتا ہے چاہے بال نہ ہو، تو انہوں نے شیشے کی طرف دیکھ کے یوں ہلکا سا کنگھا کیا، بال سیٹ کیے، میں کھڑا تھا میری طرف دیکھا، پھر مشاہد کی طرف دیکھا، کہندا ہے مشاہد صاحب اج کڑاکے کڈ دئیے، تو مشاہد کہندا میاں صاحب اج کدے کڑاکے نہ کڈے تے کدوں کڈو گے، لیٹ نہ کرو، جس کڑاکے اسی نہ کڈے نا تے ساڈے نال بہت بری ہونی ہے۔ اور ٹکرز پی ٹی وی بناتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو شاہ سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، ان کے اس 4 منٹ کے خطاب سے جو ٹکرز نکلے، ہر ٹکر کی جو روح تھی وہ تھی کہ جیسے ڈاکٹر قدیر ہی قومی مجرم ہے، سوائے انفارمیشن نہیں۔ مشاہد از ناٹ اے پولیٹیشین میری نظر میں، وہ پولیٹیشین سے ایبو چیز ہے۔ قمر زمان قاہرہ پولیٹیشین بھی ہے اور ایک اچھا انسان بھی ہے، مشاہد بھی دوستوں کا دوست ہے، قمر زمان بھی دوستوں کا دوست ہے، لیکن جو فن قمر زمان قاہرہ کے پاس پولیٹیکل پریکٹسنگ کے بعد آیا ہے وہ مشاہد حسین میں نہیں ہے۔ مشاہد حسین اسٹریٹ فارورڈ، اپ رائٹ، ٹو دی پوائنٹ، اور وہ پوری دنیا کے نالج کی بیسس کو سمجھتا ہے، اسٹریٹجیز کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کا ویژن ڈیفرنٹ ہے، اور میری نظر میں وہ حکمران خوش نصیب ہیں جن کے ساتھ مشاہد لگا ہے۔ لیکن ہیرے کو پہچاننے کے لیے بھی آنکھ چاہیے، ورنہ ہیرا رل جاتا ہے۔ ایک وہ ذرا بات بتائیے کہ جب وہ جوہری دھماکے کے بعد نواز شریف کی جوہری تو میں جنرل مینیجر اسلام آباد ٹیلی ویژن تھا، تو چاغی کا دھماکہ پاکستان کا جوابی، تو نواز شریف کا خطاب تھا، تو جنرل مینیجر پیوٹل پرسن ہوتا ہے، تو نواز شریف، مشاہد حسین اور دوسرے بڑے لوگ گروپ کی شکل میں آئے، تو جنرل مینیجر کے کمرے میں، اور وہ جو اسلام آباد ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر کا کمرہ ہی پروٹوکول روم بھی ہے، بڑا کمرہ ہے، ایک سائڈ پہ ٹیبل آفس لگی ہوئی ہے، باقی سب وی آئی پیز بیٹھتے ہیں، تو سب بیٹھ کے چائے وائے پلیزنٹریز کے بعد اب تقریر کے لیے جانا تھا، انتظامات اسٹوڈیو میں تھے، تو وی آئی پی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ جنرل مینیجر ہی ساتھ موو کرتا ہے اور باقی اسٹاف نہیں ہوتا، ایم ڈی ہوتا ہے، تو ایم ڈی بھی صاحب بھی تھے ساتھ، میں بھی تھا، ہم دونوں نواز شریف کو لے کے چلے، تو ایم ڈی اندر جا کے اسٹوڈیو میں ارینجمنٹ دیکھ رہے تھے، میں میک اپ روم میں لے گیا، تو مشاہد میں اور نواز شریف صاحب تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میک اپ جو پفنگ وغیرہ ہو گئی تو وہ شیشہ دیوار پہ لگا تھا اسی کمرے میں، تو میاں صاحب بال تو اس وقت نہیں تھے اتنے زیادہ، پھر بھی انہوں نے کنگھا نکالا، اور میرے خیال میں مجھے بھی عادت ہے کہ چھوٹا کنگھا ضرور ہوتا ہے چاہے بال نہ ہو، تو انہوں نے شیشے کی طرف دیکھ کے یوں ہلکا سا کنگھا کیا، بال سیٹ کیے، میں کھڑا تھا میری طرف دیکھا، پھر مشاہد کی طرف دیکھا، کہندا ہے مشاہد صاحب اج کڑاکے کڈ دئیے، کیونکہ مشاہد صاحب کا تقیہ کلام ہے، تو مشاہد کہندا میاں صاحب اج کدے کڑاکے نہ کڈے تے کدوں کڈو گے، لیٹ نہ کرو، جس کڑاکے اسی نہ کڈے نا تے ساڈے نال بہت بری ہونی ہے۔ اچھا، وہ اس کے بعد کہندا چلو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب نے کہا راؤ صاحب تیار ہے کام؟ میں کہا ہاں جی تیار ہے۔ ہم پھر تینوں باہر نکلے، تو باہر پھر اور سٹاف کھڑا تھا، جلوس کی شکل میں گئے، وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے سب کچھ نہیں، تو جو میاں صاحب نے کہا کہ اس کے وہ بتائے نا ذرا، کہ میاں صاحب نے کہا کہ ساڈے نہ کڑاکے کٹ دیں۔ نہیں وہ ٹھیک نہیں، بہت سی چیزیں کیمرے کے سامنے اچھی نہیں رہتی۔ جی ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے ذرا بتائیں، وہ بھی پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور اٹامک انرجی کے حوالے سے، اور جو ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے ذرا بتائیں۔ دیکھیے گھمن صاحب، بات یہ ہے کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تو پوری دنیا نے فوکس تو کیا اور ہم پہ الزامات لگنے شروع کیے، تو ان الزامات میں پاکستان بڑی گردش میں آ گیا، تو صدر مشرف تھے، کسی سٹیج پہ یہ طے پایا کہ پاکستان کو اس گردش سے نکالنے کے لیے، کیونکہ الزامات طاقتور لوگوں پہ لگ رہے تھے، تو انہوں نے کوئی میٹنگ کی، اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر قدیر خان سے یہ طے پایا کہ وہ پی ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں کوئی اور نہیں، میں الزام مجھ پہ ہے۔ تو یہ واقعہ ہے فیبروری 2004 کا، میں اس وقت بھی جنرل مینیجر تھا اسلام آباد ٹیلی ویژن میں۔
تو مجھے اچھی طرح یاد ہے انور محمود تھے ساتھ، یہ قدیر خان کو لے کے آئے، ساتھ ایک فوجی افسر تھے، مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں، کور کمانڈر تھے یا تھے پریس سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ راشد قریشی۔ جنرل مینیجر کے سب کمرے میں آ گئے اور آ کے انہوں نے چائے کا کپ بھی نہیں پیا، تو ڈاکٹر قدیر خان کا منہ بجھا ہوا تھا بہت افسردہ سے، اور ہی واز ناٹ ان کلرس۔ تو ہم اسٹوڈیو چلے گئے۔ اسٹوڈیو انہوں نے جو تقریر ریکارڈ کی وہ ٹوٹل 4 منٹ کی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ کنفیشن دیا کہ ڈیپلی ریگریٹ کرتے ہوئے انکوالیفائڈ اپالوجی دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ ہماری قوم کے اوپر جو بھی ڈال رہے ہیں، اگر اس میں کسی پر بھی الزام آتا ہے تو مجھ پر آتا ہے اور کسی پر نہیں، اور اس طرح کا انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آپ کہیں گے تو میرے پاس وہ پیس اب بھی پڑا ہوا ہے میرے ریکارڈ میں۔ تو جب واپس آ کے کمرے میں بیٹھے تو وہ تو دنیا بھر کی ایک بریکنگ نیوز تھی، ٹکرز چل رہے تھے نیچے، اور ٹکرز پی ٹی وی بناتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو شاہ سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ ان کے اس 4 منٹ کے خطاب سے جو ٹکرز نکلے، ہر ٹکر کی جو روح تھی وہ تھی کہ جیسے ڈاکٹر قدیر ہی قومی مجرم ہے۔ جا کے بیٹھے انہوں نے دیکھا تو جو ٹکر جب 1-2 پڑھے تو ڈاکٹر قدیر کے چہرے پہ اور زیادہ تناؤ آیا اور بہت ہی ڈسٹربنس۔ تو اس نے مجھے یاد ہے ایک فقرہ کہا کہ یہ دیکھیں میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے، تو یہ نیچے کیا چلا رہے ہیں آپ؟ جو میں نے کہا ہے اس تک ہی رہیں، اس میں سے یہ نئی چیزیں نکال کے یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ بہت زیادتی ہے۔ ان کا یہ جو تھا اشارہ، اس کو تھوڑا سا آنر کیا گیا۔ پھر ہم نے وہ جو جرنلسٹ کے اندر کے وہ حص ہے، اس میں سے وہ جو کاٹ تھی وہ نکال کے اس کو فارمل سا، جیسے اس کے الفاظ تھے انہی کے انداز میں چلایا گیا۔ تو ڈاکٹر قدیر جب وہاں سے جا رہے تھے تو بالکل یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر قدیر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہی واز سم ویئر ایلس ان تھاٹس، اور نہ کوئی ہاتھ میں گرم جوشی تھی۔ ان کو خدا حافظ کیا تو جیسے ایک آدمی شکست خوردہ آدمی کہیں سے جا رہا ہو اور ناکردہ گناہ کی سزا قبول کر کے خوشی سے جا رہا ہو، تو اس کی باڈی لینگویج میں اسی طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ راؤ صاحب، بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ابھی باقی ہے، اور کسی انشاءاللہ اگلی نشست پہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا۔ آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ایک میڈیا کی بڑی امپریسو پرسنالٹی بھی ہیں، تو بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت عنایت آپ کی۔